میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو نفلی اعتکاف کی یاد فرما لیا کریں، اس وقت یاد نہ آئے تو جب یاد آئے اس وقت کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب پائیں گے، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بخیل ہے، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، کاش پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے کہ اچھی نیت نہ کی جائے تو ثواب نہیں ملتا، چاہے عمل خیر ہے۔ عمل چونکہ نیت بنیاد ہے، اچھی نیتیں زیادہ کریں گے تو اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اچھی نیتیں فیضان مدینہ، مدینۃ الاولیاء، ملتان شریف کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین بھی فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیان کرنا اور سننا ہم نیت کریں انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا کے لیے کریں، حصول ثواب کے لیے۔ اب بیان کس طرح سننا ہے؟ نگاہیں نیچی کیے اس کی نیت فرما لیں، کان لگا کر، ٹیک لگائے بغیر، علم دین کی تعظیم کے لیے۔ جس کو عذر نہ ہو کوئی تو دو زانوں بیٹھے، جیسے نماز میں اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں۔ ضرورتاً ماشاءاللہ جب میں غفیر ہے اور بھی تعداد بڑھتی چلی جائے گی تو سمٹ کر سرک کر جگہ کشادہ کروں گا، یہ نیت کر لیں۔ رش کے اندر دھکا لگنے کا امکان ہوتا ہے، اگر ایسا ہوا تو صبر کروں گا، کسی کو گھروں گا نہیں، جھڑکوں گا نہیں، الجھوں گا نہیں۔ صلو علی الحبیب اور اذکر اللہ یتوب الی اللہ وغیرہ کہا گیا تو ثواب کمانے کی نیت کروں گا، اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور انفرادی کوشش کرنے کی نیتیں بھی فرما لیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ اشعار وغیرہ پڑھتے ہوئے عربی انگریزی مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا۔ علمیت کی دھاگ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلوں، مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا،
نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ موبائل فون جو ہیں اگر آف کر دیں تو بہت عافیت ہے، ورنہ آپ توجہ سے سن نہ سکیں گے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ بہت سارے کام چھوڑ کر ہم مسجد میں آئے اور بعض کی تو استغفر اللہ میوزیکل ٹیونز ہوتی، یہ تو بہت ناپسندیدہ ہے، بلکہ میوزیکل ٹون تو گناہ ہے، اور وہ بھی مسجد میں، توبہ استغفر اللہ۔ تو موبائل فون آف کر دیں یا سائلنٹ پہ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم سخاوت مصطفیٰ کے تعلق سے سنیں گے، کاش سن کر ہم بھی سخی بن جائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کچھ جھلکیاں پیش کی جائیں گی، کما حقہ بیان کون کر سکتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3055، حضرت عبداللہ حوزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مقام حلب یعنی ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خرچ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ رسول خدا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ مال ہوتا اسے خرچ کرنے کی ذمہ داری میری ہوتی تھی، اعلان نبوت سے وفات شریف تک یہ کام میرے حوالے رہا۔ جب کوئی مسلمان بے لباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ مجھے حکم فرماتے، یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور میں کسی سے قرض لیتا اور چادر خرید کر اسے اڑاتا اور کھانا بھی کھلاتا۔ ایک دن ایک مشرک میرے پاس آیا، کہنے لگا اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تو میرے سوا کسی اور سے قرض نہ لیا کرو، میرے پاس بہت مال ہے۔ آپ فرماتے میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ مشرک کئی تاجروں کے ساتھ میرے پاس آیا اور مجھے برا بھلا کہنے لگا، اور کہنے لگا تمہیں کچھ معلوم ہے وعدے میں کتنے دن باقی ہیں؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا وقت وعدہ قریب آ گیا ہے۔ اس مشرک نے کہا 4 دن باقی ہیں، اگر اس مدت میں تم نے قرض ادا نہ کیا تمہیں غلام بنا کر بکریاں چرواؤں گا تم سے، جیسا تم پہلے چراتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے فکر دامنگیر ہوئی، یعنی میں پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ نماز عشاء پڑھ چکا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ میں اجازت لے کر حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ مشرک جس سے میں قرض لیتا ہوں اس نے ایسا ایسا کہا ہے، آپ کے پاس بھی ادائے قرض کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس بھی کچھ نہیں، وہ مشرک مجھے رسوا کرے گا، مجھے اجازت دیں میں ان لوگوں کے پاس چلے جاؤں جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے رسول کو اتنا مال عطا فرمائے کہ جس سے میرا قرض ادا ہو جائے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ کہہ کر میں وہاں سے نکلا، صبح کے وقت جانے کے ارادے سے جب باہر نکلا تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے بلال، محبوب رب ذوالجلال نے آپ کو بلایا ہے۔ فرماتے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، سامان سے لدے ہوئے 4 اونٹ موجود ہیں۔ اندر آنے کی اجازت مانگی، فرمایا مبارک ہو، اللہ تعالی نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا سامان کر دیا۔ 4 اونٹ دیکھے تم نے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا یہ اونٹ حاکم فدق نے بھیجے ہیں، ان پر لدا ہوا غلہ اور کپڑا سب رکھ لو اور ان کے ذریعے اپنا قرضہ ادا کرو۔
فرماتے میں نے حکم مصطفیٰ کی تعمیل کی، پھر مسجد میں آیا، رسول خدا میٹھے مصطفیٰ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ پوچھا اس مال سے تجھے کیا فائدہ ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ قرض ادا ہو گیا جو اس کے رسول پر تھا۔ فرمایا کچھ مال بچا بھی ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اس بچے ہوئے مال سے بھی مجھے بے تعلق کر دو، جب تک یہ مال کسی ٹھکانے نہ لگے گا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ نماز عشاء پڑھ کر شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، مجھے بلایا، بقیہ مال کا حال پوچھا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی سائل ملا ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں ملا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو مسجد ہی میں رہے کہ ابھی مال راہ خدا میں نہیں دیا گیا، مسجد میں ٹھہر گئے۔ دوسرے روز نماز عشاء کے بعد بلایا، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سبکدوش کر دیا، یعنی آپ کو جو مال تھا وہ میں نے دے دیا۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا کیونکہ آپ کو، یہ بلال حبشی فرما رہے ہیں، آپ کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور وہ مال میرے پاس ہو۔ اس کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا یہاں تک کہ آپ کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ میں صدقے یا رسول اللہ، 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 جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سخی کہ اپنے پاس کوئی چیز رکھنا گوارا نہیں فرماتے، اور جب تک لوگوں میں تقسیم نہ ہو جائے آپ مطمئن نہیں ہوتے۔ اپنی حاجت کے باوجود غریبوں محتاجوں پر مال میرے آقا صدقہ فرماتے ہیں، اور سائل کو ایسا نوازتے ہیں، ایسا نوازتے ہیں کہ اسے دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی پیش نہیں آتی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ جود کیا ہے؟ بے مانگے دینا، اور کرم کیا ہے؟ مانگے سے دینا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مانگے سے بھی دیتے ہیں، بے مانگے بھی عطا فرماتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا۔ سخاوت مصطفیٰ کا جو قطرہ ہے نا اس کے دھارے چلتے ہیں، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ مزید سنیے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1221۔ ایک روز نماز عصر کا سلام پھیرتے ہی نبی امی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت خانے میں تشریف لے گئے، پھر جلدی سے باہر آئے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، فرمایا مجھے نماز میں خیال آیا کہ صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے وہ سونا گھر میں پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کرنے کا کہہ آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2388۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا، عاشق رسول پہاڑ، ہاں عاشق رسول پہاڑ ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی کہ جس نبی سے پتھر کی محبت نہیں چھپی، ہماری محبت کیا چھپے گی؟ کون نبی سے کتنی محبت کرتا ہے ہمارے آقا سب جانتے ہیں۔ یہ عاشق رسول پہاڑ ہے اور یہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور سبحان اللہ میلوں کا رقبہ ہے اس کا، بہت پھیلا ہوا پہاڑ ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھا، فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ ایک دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے، سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔ 3 دن میں احد پہاڑ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں صدقہ کر دوں گا، سب لوگوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہم سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، لوگوں کا قرضہ ہی نہیں دیا جاتا، استغفر اللہ، نفس و شیطان کے چکر میں آ کر غریبوں کی مدد نہیں کی جاتی، غریب بہن کا خیال نہیں کیا جاتا، غریب بھائی کا خیال نہیں کیا جاتا۔ کیا شان سخاوت ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 ہے، جلد 1 صفحہ 9۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں۔ سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں جبریل امی سے ملاقات ہوتی۔ جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان کی ہر رات حاضر ہوتے، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ کبھی کسی سائل کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یعنی نہیں فرمایا۔ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں 70,000 درہم لائے گئے، 70,000 چاندی کے سکے۔ آپ نے وہ چاندی کے سکے چٹائی پر رکھوا دیے اور تقسیم فرمانے لگے۔ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا حتیٰ کہ 70,000 درہم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں ہاتھ تقسیم فرما دیے۔ لا ورم بالعرش جس کو جو ملا ان
جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش، یعنی رب عرش کی قسم، جس کو جو ملا ان سے ملا، کونین میں یعنی دنیا اور آخرت میں بڑھتی ہے کن کی نعمت؟ رسول اللہ کی۔ اور مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم بھیکاری وہ کریم کا خدا ان سے فضوں، ہم بھیکاری وہ کریم کا خدا ان سے فضوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا، مکی مولا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک اور انداز کہ آپ کوئی چیز کسی سے خریدتے، قیمت ادا کرتے اور وہی چیز اسی کو عطا کر دیتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ خریدا، یہ بخاری شریف اور حدیث نمبر ہے 2097۔ وہی خریدا ہوا اونٹ جو انہی سے خریدا تھا، ان کو تحفۃً عنایت فرما دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کا بچہ خریدا، یہ بخاری شریف اور حدیث نمبر ہے 2115۔ اور پھر وہی اونٹ فاروق اعظم کے شہزادے، آپ کے بیٹے، جو کہ بہت اتباع مصطفیٰ کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانہ وار سنتیں اپناتے تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا فرما دیا۔ کاش ہم بھی تحفہ دینے کی سنت پر عمل کریں، بھائیوں کو تحفہ دیں، محبت بڑھے گی نا، بھی تحفہ دینے سے محبت بڑھے گی، تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ یہ بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے۔ بھائیوں کو تحفہ دیں، بہنوں کو تحفہ دیں، اولاد کو تحفہ دیں، دوستوں کو تحفہ دیں، نئے نئے اسلامی بھائیوں کو تحفہ دیں۔ اور دعوت اسلامی والے تحفہ کیا دیتے ہیں؟ تحفے کا تحفہ اور نیکی کی دعوت کی نیکی کی دعوت۔ رسائل، دینی رسائل، دینی کتابیں۔ اور دعوت اسلامی والے جو ہیں امیر اہل سنت کی اتباع میں وہ جیبیں بناتے ہیں، 2 جیبیں۔ کس لیے؟ اس لیے بھی کہ ان کے اندر ہم رسائل رکھیں۔ 2 جیبیں دکھاتا ہوں میں، یہ امیر اہل سنت کی ادا ہے، عاشق مصطفیٰ کی ادا۔ اور صرف آپ عاشق مصطفیٰ نہیں ہیں، قاسم عشق مصطفیٰ بھی ہیں، عشق مصطفیٰ تقسیم بھی فرماتے ہیں۔ تو 2 جیبیں اور سینے کے ساتھ مسواک والی جیب بھی، تاکہ سنت مصطفیٰ دل کے ساتھ رہے۔ ان کے اندر ہم وہ جیبی سائز کے رسائل رکھیں اور آقا کی سنت کو ادا کریں اور لوگوں کو تحفہ دیں۔ کفن چوروں کے انکشافات،
ایسا رسالہ ہے کسی بے نمازی کو دے دیں، اگر واقعی پڑھ لینا نمازی بن جائے گا. احترام مسلم ایسا رسالہ امیر اہل سنت کا اگر کسی کو دیں اور اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی، وہ پڑھ کر مسلمانوں سے جھگڑے لڑائی نہیں، انشاءاللہ سارے مسلمانوں کا احترام کرے گا، اور اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے مسلمان امان پائیں گے. یہ تو ایسا رسالہ ہے، دو خاندان آپس میں لڑے ہوئے تھے، اس کو پڑھ کر صلح ہو گئے. کتنے رسالے امیر اہل سنت کے. اور ماشاء اللہ اب نیا رسالہ آیا ہے، مینڈک سوار بچھو. اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے کہ مصیبتیں جو آتی ہیں اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، اور مصیبتیں آئیں تو اس کے لیے روحانی علاج بھی امیر اہل سنت نے دیے ہیں. تو اس طرح کے رسائل ہم پڑھیں بھی، تقسیم بھی کریں. تو اتنی گنجائش نہیں ہے، گھر میں پورا نہیں ہوتا. اللہ کے بندے، اللہ کی راہ میں دینے سے تو بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اس پر تو قرآن پاک کی کتنی آیات گواہ ہیں، کتنے فرامین مصطفیٰ گواہ ہیں. چلیے میں آپ کو ہاتھوں ہاتھ قرآن پاک کی آیت بھی سناتا ہوں. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات اور دن میں چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیگ ہے، یعنی انعام ہے. ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. اور پارہ 3 سورہ بقرہ، سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. اور سبحان اللہ، جو خوش نصیب اس سورت کی گھر میں تلاوت کرے گا اس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا. شیطان بھاگے گا، انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا. لڑائی جھگڑے بھائیوں کے، بہنوں کے، میاں بیوی کے، ساس بہو کے، نند کے اور بھابھی کے، ساس بہو کے تو مشہور جنگ ہے، یہ سب امن ہو جائے گا. سورہ بقرہ پڑھیں، پڑھنی بھی آتی ہو اللہ کرے، صحیح پڑھیں گے جبھی تو فضیلت ملے گی. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد ہوتا ہے، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ترجمہ کنز الایمان، ان کی کہاوت یعنی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. گندم کا ایک دانہ تو ایک پودا نکلتا ہے، اس میں بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 کم و بیش دانے ہوتے ہیں. ایک کے بدلے کتنے آئے اور نہ جانے کتنے. اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھائے، جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھائے. تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، مال کم نہیں ہوگا. یہ شیطان کی چکر بازی ہے کہ کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا، بڑھے گا. مال بڑھے گا. زکوٰۃ ادا کریں، کم نہیں ہوگا، بڑھے گا. سونا رکھا ہوا ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، زکوٰۃ دیجیے، خوش دلی کے ساتھ دیجیے، تنگ دستی سے ڈرے نہیں، مفلسی سے ڈرے نہیں. ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں بھی رزق عطا فرمایا. تو زکوٰۃ دیں، مال گھٹے گا نہیں. فطرہ ادا کریں، مال گھٹے گا نہیں. خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں، مال گھٹے گا نہیں. آپ کے گھر کے قریب مسجد بن رہی ہے، ارے بناؤ بھائی، خوش دلی کے ساتھ حصہ لیں، مال کم نہیں ہوگا. آپ کے گھر کے قریب جامعۃ المدینہ بن رہا ہے، مدرسۃ المدینہ بن رہا ہے، اس کی تعمیر میں حصہ لیں. ہمارا تو بن چکا، بھائی تعمیر تو ہو چکی، بھائی تعمیر ہو گئی تو جو اس کے رننگ ایکسپینسز ہیں، اس کو چلانے کے اخراجات ہیں، اس کا کیا کریں بھائی. یہ جو قاری صاحبان اور ناظمین دن رات پڑھا رہے ہیں، یہ ہوا کھائیں گے؟ ان کے بال بچوں کو کیا بنے گا؟
ان سے اجارے کیے جاتے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت 2000 سے زیادہ مدارس چل رہے ہیں اور 1,60,000 سے زیادہ بچوں اور بچیوں کو، مدنی منوں اور مدنی منیوں کو دعوت اسلامی کے مدارس نے قرآن پاک پڑھایا ہے. 1,60,000 سے زیادہ. یہ تو ناظرہ والے ہیں، حفظ والے بھی سنیے کہ جنہیں حفظ قرآن کی سعادت دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ للبنین، بہت سارے شعبے ہیں دعوت اسلامی کے قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے. مدرسۃ المدینہ للبنین، مدرسۃ المدینہ للبنات، مدرسۃ المدینہ جز وقتی، مدرسۃ المدینہ رہائشی، مدرسۃ المدینہ آن لائن للبنین، مدرسۃ المدینہ آن لائن للبنات، مدرسۃ المدینہ بالغات، مدرسۃ المدینہ بالغان. کتنے شعبے ہیں. جو مدنی منوں کے جو مدرسے اور مدرسے جو رہائشی ہیں، ان میں حفظ کرنے والے تقریباً 59,000 سے بھی زیادہ. 59,000 سے زیادہ. تو دعوت اسلامی والے، دعوت اسلامی کے مدارس والے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیں، ہمارے بچوں کو حافظ بنائیں. اور مرحبا، جس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا اور باعمل ہوگا، قیامت کے روز والدین کو وہ تاج پہنائے جائیں گے جس کی روشنی سورج پر غالب ہوگی. جو خود قرآن پاک حفظ کرے گا، یہ تو ماں باپ کو عزت دی جائے گی. کیا ڈاکٹر کی بھی یہ فضیلت ہے کہ بچہ ڈاکٹر بنے تو کو تاج پہنایا جائے گا، قیامت کے روز عزت افزائی کی جائے گی؟ کیا انجینئر بنانے کی بھی یہ فضیلت ہے؟ کیا اور دنیاوی بڑے سے بڑے افسر بنانے کی، پائلٹ بنانے کی، MBA کروانے کی، MPhil کروانے کی، PhD کروانے کی بھی یہ فضیلت ہے؟ نہیں ہے. وہ جائز ہونا اپنی جگہ پر ہے، بات فضیلت کی ہو رہی ہے. 59,000 سے زائد الحمدللہ بچوں اور بچیوں کو، مدنی منوں اور مدنی منیوں کو دعوت اسلامی والوں نے حافظ قرآن بنایا ہے. اور ماہ رمضان میں ہزاروں حفاظ دعوت اسلامی کے قرآن پاک سناتے ہیں ہم کو الحمدللہ. اور امیر اہل سنت کی طرف سے تربیت ہے کہ آپ نے مال نہیں، ثواب کمانا ہے. اللہ کرے سارے عمل بھی کریں. تو دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، اور یہ مدارس جو ہیں 2000 سے زائد ہیں. صرف پاکستان میں نہیں، الحمدللہ ہند میں بھی قائم ہے، بنگلہ دیش میں بھی قائم ہے، سری لنکا میں بھی قائم ہے، افریقہ میں بھی قائم ہے، UK میں بھی قائم ہے، یورپ کے بعض علاقوں میں بھی ہوں گے، اور الحمدللہ امریکہ میں بھی مدرسۃ المدینہ چل رہا ہے. اللہ کی رحمت سے 2200 سے زائد ہیں مجموعی طور پر. اور ان میں جو مدنی منع اور مدنی منیاں پڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد 1,10,000 سے بھی زیادہ ہے. خرچہ بھی بتاؤں، حاضرین و ناظرین سن لیں. ان مدارس کا خرچہ کم و بیش 76 کروڑ روپے ہے. 76 کروڑ روپے. اور مزید مدارس ابھی بنانے. 76 کروڑ روپے کا خرچہ ہے. اور دعوت اسلامی والے صرف مدارس تھوڑی چلا رہے ہیں، جامعۃ المدینہ بھی چل رہے ہیں. کم و بیش 400 جن میں عالم اور عالمہ بنایا جا رہا ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی 400. اور فیضان مدینہ 370 کے قریب ہے صرف پاکستان میں. جو ملتان کا فیضان مدینہ کتنے عرصے سے زیر تعمیر ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ مدنیتیات کی رکاوٹ ہے. اور کیا ہے؟ تعمیرات تو آج کل بہت فاسٹ ہوتی ہیں، بہت تیز تر ہوتی ہیں، بہت جلد تر ہوتی ہیں. ایسی ٹیکنیکس ہیں، مگر زر نہیں ہو میرے پلے میرا کوئی بس نہ چلے. اس طرح بہت سارے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دعوت اسلامی کے تحت مساجد، الحمدللہ خدام المساجد جو مجلس بنائی گئی ہے، اس کے تحت کم و بیش جو مجھے کارکردگی ملی اس کے مطابق 400 کے لگ بھگ مساجد دعوت اسلامی کے تحت زیر تعمیر ہے. اب مجھے بتائیں کہ 400 مساجد، اربوں روپے خرچ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ظاہر ہوں گے. ایک مسجد جو درمیانی رقبے کی ہو اور ایک عام علاقے کی ہو، تو سینٹرل سٹی کی نہ ہو، بڑے شہر کی نہ ہو، تو صرف اس کی جو لینڈ پرچیزنگ ہے اس پر 50 60 70 لاکھ تو لگ جائیں گے. تعمیرات تو کروڑوں لگ جاتے ہیں.
اربوں روپے یہ چل رہے ہیں الحمدللہ. عاشقان رسول دعوت اسلامی کے ساتھ جانی مالی مدد کرتے ہیں, جبھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو صرف مدارس نہیں, کم و بیش دعوت اسلامی کے 100 شعبہ جات کام کر رہے ہیں, 100 شعبہ جات, اور 200 ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا, مدنی قافلوں کے ذریعے سے, الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے سے. تو 76 کروڑ روپے تو صرف مدرسۃ المدینہ کا خرچہ ہے. آئیے عزم کریں کہ ہم مل جل کر انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے سخی تھے, ہیں. آپ کی سخاوت تھی, آپ کی سخاوت ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. جاہل ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ کم ہوتا ہے, شیطان کے چکر میں آتا ہے. کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. تو زکوٰۃ خوش دلی سے دیں, قربانی خوش دلی کے ساتھ کریں, صدقہ فطر خوش دلی کے ساتھ دیں, ماں پر خرچ کریں, باپ پر خرچ کریں, بھائیوں پر خرچ کریں, بہنوں پر خرچ کریں, اولاد پر خرچ کریں. یہ خرچ کرنا بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے. اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں, کسی کا انتقال ہو خوب تیجا کریں, کھلائیں پلائیں غریبوں کو جو حقدار ہیں اس کے, 40واں کریں, برسی کریں. یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ ہے. خوب اجتماع میلاد کریں, سنتوں بھرے بیانات کروائیں, راہ خدا میں دینی کتب و رسائل مسلمانوں کو کھلانا پلانا. دعوت اسلامی والے لنگر رضویہ کہتے ہیں اس کو. امیر اہل سنت کی اعلیٰ حضرت سے محبت ہے, اسی نسبت سے لنگر رضویہ کہتے ہیں. اور کروڑوں روپے, ہاں کروڑوں روپے, کروڑوں روپے کا کھانا دعوت اسلامی والے الحمدللہ عاشقان رسول کو کھلاتے ہیں. اعتکاف کے اندر 12ویں شب میں, 11ویں شب میں, شب معراج پر, اور مدنی مشورے ہوتے رہتے ہیں, اجتماعات ہوتے رہتے ہیں. باول مدینہ میں مدنی مشورے, تربیتی اجتماعات, اللہ کی رحمت سے لائن لگی رہتی, اللہ کی رحمت ہے. اور امیر اہل سنت کی برکت سے اسلامی بھائیوں کا وہ ہجوم رہتا ہے عاشقان رسول کا. بہرحال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے. اللہ مال کو بڑھائے گا, کس کے مال کو؟ جو نیک نیتی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ اس کے راہ میں مال خرچ کرے گا. ایک کے بجائے 100 نہیں 700 گنا, بلکہ جیسی نیت ویسی مراد کہتے ہیں, جیسا اخلاص ویسا اس کو اجر ملے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے. سخاوت مصطفیٰ کے واقعات اور بھی ہیں, ٹائم کافی ہو گیا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختصر عرض کرتا ہوں, ایک شخص کو پتہ کیا عنایت فرمایا اور کتنی عنایت فرمائی, سبحان اللہ. آپ نے ایک شخص کو 2 پہاڑوں کے درمیان جنگل میں جو بکریاں تھیں ساری کی ساری عطا فرما دی. اللہ اکبر. اور آپ کا یہ حسن سلوک دیکھ کر اس نے اپنی قوم کو جا کر کہا, یہ مسلمان ہو گئے, حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. جا کر اپنی قوم کو کہا کہ اسلام لے آؤ, مسلمان ہو جاؤ. اللہ کی قسم محمد ایسی سخاوت فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ فقر یعنی محتاجی کا انہیں خوف ہی نہیں ہوتا. اور انہیں کیا خوف ہو, ان کا رب فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے محبوب سائل کو اور منگتے کو نہ جھڑکو. ترجمہ کنز الایمان. اور مفتی احمد یار خان نیبی نے سبحان اللہ بہت پیارا لکھا نور العرفان میں, اس آیت کے تحت سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. فرماتے ہیں خیال رہے مال کا منگتا غنی کے دروازے پر جاتا ہے, کمال کا منگتا شیخ کے دروازے پر, دوا کا منگتا حکیم کے دروازے پر, داد کا منگتا یعنی انصاف, داد مانے انصاف, داد کا منگتا حاکم کے دروازے پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سارے منگتوں کا بھلا ہے. یہاں سائل میں کوئی قید نہیں, کون مانگے کیا مانگے, یہاں سائل میں کوئی قید نہیں.
پھر یہ تمام دروازے داتاؤں کے مرے پر بند ہو جاتے ہیں. کو بہت بڑا سخی داتا ہے، مرنے کے بعد اس کی سخاوت بند ہو جاتی ہے، مگر حضور کا دروازہ ہر منگتے کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا. ہر منگتے کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا. حشر میں بھی حضور ہی سے سارا عالم شفاعت کی بھیک مانگے گا. اللہ کرے ہماری عادت بھی بن جائے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کی. تحفہ دینے کی بات ہو رہی تھی، تو تحفہ تو محبت بڑھے گی، تو محبتیں بڑھائیں، رشتہ داروں میں بھی محبتیں بڑھائیں، اولاد سے بھی محبت بڑھائیں. اولاد قابو میں نہیں، اولاد بات نہیں مانتی، تحفے کے ذریعے محبت بڑھا لو بھائی. ہاں اس طرح ہی محبت بڑھے گی نا. اپنی اولاد کو گفٹ دیں، تحفہ دیں، دوستوں کو دیں، اولاد کو نہ دیں. اچھا اولاد کو دیں، ماں کو نہ دیں، باپ کو نہ دیں، اس کو بھی دینا بھائی. دوستوں میں نمبر بنانے، یہاں ثواب نہیں چاہیے بھائی، وہاں بھی ثواب کی نیت سے ہی کرنا چاہیے. اپنے بچوں کی امی کو تحفہ دیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، محبت بڑھے گی، گھر میں امن قائم ہو جائے گا. خرچ کرے نا بھائی. اللہ اکبر. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت جاری و ساری ہے. جیسے ایک عاشق رسول نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بھوک کی شکایت کی. کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں. آنکھ لگی، اسی دوران کسی نے جگایا اور کہا میرے ساتھ چلو. اپنے ساتھ گھر لے گئے، کھجوریں، گھی اور گندم کی روٹی پیش کی اور کہا پیٹ بھر کر کھا لیجئے، کیونکہ مجھے میرے جد امجد مکی مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی میزبانی کا حکم دیا ہے. آئندہ بھی جب کبھی بھوک محسوس ہو ہمارے پاس تشریف لایا کریں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی، بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وہ نعمتیں ملی ہیں بے مانگے، ہم اس میں غرق ہیں. بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے. میں مانگوں گا آقا سے پھر کیا ملے گا، میرے ذہن میں نہیں آ سکتا. اتنا ملے گا جب بے مانگے اتنی عنایتیں ہیں. اور انشاءاللہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور مومن ہوں مومنوں پہ رعوف و رحیم ہو. سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، ہاتھ بھر کی دوری ہے بس. سبحان اللہ. کیسے سخی بنے ہم بھائی، کیا ترکیب ہو ہماری بھی کنجوسی سے جان چھوٹ جائے، یا سخاوت کی فضیلت نہ پانے کی محرومی سے جان چھوٹ جائے. اس کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس کے فضائل پڑھنے اور سننے چاہیے. مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ضیاء صدقات، وہ پڑھیں. مدنی چینل کے ناظرین مکتبۃ المدینہ سے لے لیں، حاضرین بار بستہ لگا ہوا لے لیں بھائی. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پیسے بھی نہیں، مفت میں. اور امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مدینے کی مچھلی. صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی ضرورتیں قربان کر کے بھوکوں کو کھلایا کرتے تھے، اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنیں، میں عرض کرتا ہوں. فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں. جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے. سخاوت کہاں لے جاتی ہے؟ جنت میں. فرمایا، یہ فرمان مصطفیٰ کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، سخی کی غلطی سے درگزر کرو، سخی کی غلطی سے درگزر کرو، کیونکہ جب بھی وہ لغزش کرتا ہے اللہ عز و جل اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے، اسے ہلاکت میں پڑنے سے خلاصی عطا فرماتا ہے. کس کو؟ سخی کو. فرمایا
الجنت دار الاسخیاء، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ فرمایا سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، آگ سے دور ہے۔ اور کنجوس بعض ہوتے مکھی چوس، بالکل ہی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کرے ہم نہ کنجوس ہو نہ مکھی چوس ہوں، اللہ کی راہ میں دینے والے ہوں۔ کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، آگ کے قریب ہے۔ اور جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عالم سے بہتر ہے۔ فرمایا اے انسان، ہمارے نبی فرما رہے ہیں، ہمارے آقا فرما رہے ہیں، ہمارے دلبر فرما رہے ہیں، ہمارے دل ربا فرما رہے ہیں، اے انسان اگر تم بچا مال خرچ کر دو تو تمہارے لیے اچھا ہے، اگر اسے روک رکھو تو تمہارے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت اپنے پاس رکھ لو تو تم پر ملامت نہیں۔ اور دینے میں اپنے عیال سے ابتدا کرو، اپنی اولاد سے ابتدا کرو۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اپنی ضروریات سے بچا ہوا مال خیرات کر دینا خود تیرے لیے مفید ہے کہ اس سے تیرا کوئی کام نہ رکے، اور تجھے دنیا و آخرت میں بدلہ مل جائے گا، اور اسے روکے رکھنا خود تیرے لیے ہی برا ہے، کیونکہ وہ چیز سڑگل یا اس طرح ضائع ہو جائے گی، تو ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اسی لیے حکم ہے کہ نیا کپڑا پاؤ تو پرانا بیکار کپڑا خیرات کر دو، نیا جوتا رب تعالیٰ دے تو پرانا جوتا جو تمہاری ضرورت سے بچا ہے کسی فقیر کو دے دو، تمہارے گھر کا کوڑا نکل جائے گا، اس کا بھلا ہو جائے گا۔ مزید فرماتے ہیں دو حکم بیان ہوئے، ایک یہ کہ جو مال اس وقت تو زائد ہے، کل ضرورت پیش آئے گی، اسے جمع رکھو، آج نفلی صدقہ دے کر کل خود بھیک نہ مانگو۔ نمبر 2، خیرات پہلے اپنے عزیز غریبوں کو دو، پھر اجنبیوں کو، کیونکہ عزیزوں کو دینے میں صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ اولاد پر خرچ کریں گے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ماں پر خرچ کریں، باپ پر خرچ کریں، بھائی پر خرچ کریں، بہن پر خرچ کریں، خالہ پر خرچ کریں، پھپھی پر خرچ کریں، نانا پر خرچ کریں، دادا پر خرچ کریں، دادی پر خرچ کریں، اپنی نانی پر خرچ کریں، پڑوسیوں پر خرچ کریں، عزیزوں پر خرچ کریں، اس کا تو زیادہ ثواب ہے۔ تو سخاوت کی دولت پانے کے لیے ایک تو سخاوت مصطفیٰ کے متعلق جو فرامین ہیں وہ پڑھیں، سخیوں کی حکایات پڑھیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سخاوتیں کی، احیاء العلوم میں موجود ہیں، وہاں سے پڑھ لیں۔ اور مال کی محبت نکالیں۔ جب پہلا درہم دینار بنا، سب سے پہلے جب درہم و دینار بنے، شیطان نے اٹھائے اور پیشانی پر رکھے، چوما اور کہا جس نے ان سے محبت کی وہ میرا غلام ہے۔ استغفر اللہ۔ مال سے محبت کرنے والا شیطان کہہ رہا ہے کہ وہ میرا غلام ہے، اور بعض وہ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، چومتے ہیں نوٹوں کو، اللہ کی پناہ۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، دوست احباب رشتہ داروں پڑوسیوں کی خیریت دریافت کریں، دکھ درد میں شامل ہوں، ان کی مدد کریں، دل سے بغض و کینہ نکالیں، انشاءاللہ اس سے بھی سخاوت کا وہ بڑھے گا۔ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر تو بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔